عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، ایک جو چھپکلی ہوتی ہے، ایک کاکروچ سمجھ لیں، جھینگر، اس کو بھی اللہ نے بیکار میں نہیں بنایا، اس کے وجود کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ لاکھوں اس کی مخلوقات ہیں، ہر ایک کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو پیدا کرنے والا جانتا ہے۔ اب تم جیسی مخلوق کو، ہم جیسی مخلوق کو اللہ کیا بیکار پیدا کیا ہے؟ اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے تو پھر اپنا وقت بیکار کیوں ضائع کرتے ہو؟ اپنے اوقات کو فضول کیوں برباد کرتے ہو؟ اس وقت کو وہ بندہ فضول نہیں خرچ کرے گا جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیکار میں نہیں بنایا، مجھے بیکار میں نہیں پیدا کیا ہے۔ اے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد زندگی بھی ہمیں دوسری جگہ پر بیان کر دیا کہ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تم پیدا کیے گئے ہو رب کائنات کی عبادت کے لیے۔ یہ کیسا بھولا انسان ہے، اس ایک چیز کو چھوڑ کر کے ساری چیزیں کرنے لگ گیا، جس کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہی چھوڑ دیا۔ یہ ایسے ہی اس کی مثال ہے کہ ایک چرخہ جو ہوتا ہے، مشین، کپڑے سینے والی مشین، کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ کپڑے سل کر کے دے، لیکن وہ مشین جو ہے ایڈوانس بن گئی اس زمانے میں، وہ پریس کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑا پریس کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑے کو طے کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑے کو دھل کے بھی دے رہی ہے، ایڈوانس ہو گئی۔ سلائی مشین کی بات کر رہا ہوں میں، فار ایگزامپل میں مثال بتا رہا ہوں۔ پریس کر کے بھی دے رہی ہے، دھلائی کر کے بھی دے رہی ہے، طے کر کے بھی دے رہی ہے، سکھا کر کے بھی دے رہی ہے، لیکن ایک کام نہیں کر رہی ہے، کپڑا نہیں سل پا رہی ہے، کپڑا سل نہیں پا رہی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے پھر اس کو سلائی مشین کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو دھلائی مشین ہوئی نا، یہ تو پریس کرنے والی ہوئی نا، یعنی ایڈوانس سارے کام کر رہی ہے، لیکن جس کام کے لیے اس کو سلائی مشین کہا جا رہا تھا وہ کام نہیں کر رہی ہے، سل نہیں پا رہی ہے۔ سیم یہی مثال کچھ انسانوں کی ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے دنیا میں، بہت سارے کام کر رہا ہے، لوگوں کا دل رکھنے میں صبح سے شام کر دیتا ہے، شام سے صبح کر دیتا ہے، پھر بھی لوگ اس سے راضی نہیں ہو پاتے۔ وہ اپنے گھر بنانے میں اتنا مصروف ہے کہ خون پسینہ ایک کر چکا ہے، وہ اپنی دکان سجانے کے لیے اپنے کمر توڑ چکا ہے، سب کر لیا، لیکن جس کام کے لیے بنایا گیا تھا وہ عبادت وہی نہیں کر پا رہا ہے، اسی چیز میں غافل ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، جو انسان اپنا مقصد زندگی بھول جائے، اس کی ایک ہی اس کا انجام ہے، اس کا ایک ہی رزلٹ ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے گھر واشنگ مشین لایا کپڑے دھلنے کے لیے، کس کام کے لیے؟ کپڑے دھلنے کے لیے، لیکن اب وہ کپڑے دھلنا چھوڑ چکی ہے، ریپیئر کرایا پھر بھی ریپیئر نہیں ہو رہی، آخر کام کیا بچا؟ اس کو کباڑ خانے میں ڈالنا ہے، بھنگار میں ڈالنا ہے، اسکریپ۔ جس کام کے لیے میں مشین لیا تھا وہ نہیں کر رہی ہے، اس کا صرف ایک ہی کام ہے، اسکریپ، کیونکہ دوسرا خریدتا بھی نہیں، ٹوٹی ہوئی مشین کو، بیکار مشین کو خریدتا بھی کوئی نہیں، اسکریپ میں جائے گی۔ یاد رکھ لو، جس مقصد کے لیے تمہیں اللہ نے بنایا، عبادت، اگر اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تو اسکریپ کا اڈا جہنم ہے، وہی ڈالا جائے گا۔ یہ بیکار کی تمام چیزیں وہیں پر ڈال دی جائیں گی۔ جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا، اپنے آپ کو برباد کیا، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کیونکہ تم نے جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا، اسی مقصد کو چھوڑ کر دنیا کو راضی کرنے میں لگ گئے۔